ہم کس کے پاس جائیں؟ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں۔ انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اس کا 6 باب۔ اس وقت جب یسوع نے کفرنہوم میں تعلیم دیتے ہوئے عبادت خانے میں یہ باتیں کہیں، تب اس کے شاگردوں میں سے بہت یہ سن کر کہنے لگے کہ یہ کلام سخت ہے، اسے کون سن سکتا ہے؟ مگر یسوع نے جی میں یہ جانتے ہوئے کہ میرے شاگرد اس بات پر کڑکڑاتے ہیں، ان سے کہا، کیا یہ بات تمہارے لیے ٹھوکر کا باعث ہے؟ اگر تم ابن انسان کو اوپر جاتے دیکھو گے جہاں وہ پہلے تھا، تو پھر زندہ کرنے والی تو روح ہے، جسد سے کچھ فائدہ نہیں۔ جو باتیں میں نے تم سے کہیں وہ روح ہیں اور زندگی بھی ہیں، مگر تم میں سے بعض ایسے ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ کیونکہ یسوع شروع سے جانتا تھا کہ وہ جو ایمان نہیں لاتے کون ہیں اور کون اسے پکڑوائے گا۔ پھر اس نے کہا کہ اسی لیے میں نے تم سے کہا ہے کہ کوئی میرے پاس نہیں آ سکتا جب تک باپ کی طرف سے اسے دیا نہ گیا ہو۔ اس کے بعد اس کے بہت سے شاگرد پھر گئے اور آئندہ اس کے ساتھ نہ رہے۔ تب یسوع نے ان 12 سے کہا، کیا تم بھی چلے جانا چاہتے ہو؟ شمعون پطرس نے اسے جواب دیا کہ اے خداوند، ہم کس کے پاس جائیں؟ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ مسیح خدام نے میرے عزیز بہنوں بھائیوں، فادر شفیق بشیر پاشکا کے تیسرے اتوار کے ہفتے کی تلاوتوں کے دھیان و گیان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج عالمگیر کلیسیا سیانہ کی مقدسہ کیتھرین کی عید مناتی ہے۔ آپ اٹلی میں سیانہ کے مقام پر 1347 ہیسین میں پیدا ہوئیں۔ بچپن ہی سے دعا اور مذہب سے آپ کو گہرا انس تھا۔ جب آپ 15 برس کی ہوئیں تو آپ نے مقدس ڈومنک کی جماعت میں شمولیت اختیار کر لی، اور اس طرح آپ اپنی وفاداری میں رہبانہ بلاہت میں خدا میں ترقی کرتی رہیں۔ جب کلیسیا میں انتشار، پھوٹ اور غلط فہمیاں عروج پر تھیں تو آپ نے اس وقت میں بہت اہم اور شاندار کردار ادا کیا۔ آپ کی کوششوں اور محنت سے پاپا اعظم جو کلیسیا کے مسائل سے دوچار ہو کر فرانس میں مقیم تھے، آپ ان کو روم واپس لانے میں کامیاب ہوئیں، اور یہ آپ کا کلیسیا کی تاریخ میں ایک شاندار اور عظیم کارنامہ تصور کیا جاتا ہے۔ آپ کو خدا یسوع مسیح کے صلیبی دکھوں کے ساتھ گہرا انس تھا، اور خدا نے آپ کو یسوع مسیح کے 5 زخم بھی عطا کیے۔ علم الہیات میں آپ بہت گہرائی رکھتی تھیں، اور آپ کی کچھ تصانیف ہیں جو قابل تعریف ہیں، جن میں سے ایک مکالمہ نامی کتاب خاصی مشہور ہوئی۔ آپ کو خدا نے بہت سارے فضائل اور برکات سے مالا مال کیا، اور ان میں سے ایک خاص برکت جو خدا نے آپ کو دی وہ معجزات کی تھی۔ آپ کی وفاداری، آپ کی پاکیزگی، آپ کی محبت اور آپ کا خدا پر کامل ایمان آج کی موجودہ نسل کے لیے، موجودہ کلیسیا کے لیے قابل تقلید ہے۔ آئیے ہم سب بھی ہمیشہ مقدسہ سیانہ کی مقدسہ کیتھرین کی طرح خدا کے کلام پر عمل کریں اور اس کی خدمت میں پاک اور صاف دل کے ساتھ آگے بڑھیں۔ آج کی پہلی تلاوت جو کہ رسولوں کے اعمال کے 9ویں باب کی 31ویں آیت سے 42ویں آیت سے لی گئی ہے، اس میں 2 باتوں پر خاص زور دیا گیا ہے۔ پہلی بات بتایا گیا ہے، شاگرد یہ بتاتے ہیں آج کی اقتباس میں کہ کلیسیا نے یہودیہ، جلیل اور سامریہ میں آرام پایا۔ آرام کس سے پایا؟ ان اذیتوں سے
ان ہزار ثانیوں سے جو ایمان کی وجہ سے مسیحوں پر آئیں، اور وہ ترقی کر رہے تھے، بڑھ رہے تھے مقدس پطرس کی قیادت اور پاک روح کی ہدایت سے۔ تو جب تک یاد رکھیں پاک روح کی ہدایت نہیں ہوگی اور ہمارا کوئی رہنما ہمارے آگے قیادت کرنے والا پرجوش نہیں ہوگا، ترقی ناممکن ہوتی ہے۔ تو اس کلیسیا کو، ابتدائی کلیسیا کو ترقی ملی، آرام ملا، سلامتی ملی، تو پاک روح کی ہدایت میں چلنے سے اور مقدس پطرس کی قیادت سے۔ اور مقدس پطرس آج 2 معجزات کرتا ہے۔ دوسری بات جو جو آج کی تلاوت میں ہے، پہلا معجزہ انیاس نامی ایک شخص ہے جو لدا کا رہنے والا ہے اور 8 سال سے وہ مفلوج تھا، اور مقدس پطرس اسے یسوع کے نام سے کہتے ہیں اٹھ اور اپنا بستر آپ بچھا، اور وہ شخص اٹھتا ہے اور ایسا ہی کرتا ہے۔ اور یہ شفا، یہ قدرت، خدا کا فضل جو اس شخص پر ہوا شفا کی صورت میں، وہ خدا کے الہی قدرت سے، اختیار سے اور پاک روح کی طاقت سے مقدس پطرس ایسا کرنے میں کامیاب ہوئے۔ آج کا دوسرا معجزہ جو لدا کے ساتھ شہر تھا یافا، وہاں پر ہوتا ہے، اور مقدس پطرس ایک ایسی نیک سیرت، خدمت خلق سے سرشار اور سخاوت کرنے میں کشادہ دل خاتون جس کا نام طبیطہ ہے، جو مر گئی تھی، اسے زندہ کرتا ہے۔ اور ان دونوں معجزات کے جو آئینی شاہدین تھے، جب انہوں نے دیکھا ان معجزات کو، تو وہ ایک بھاری اکثریت میں یسوع مسیح پر ایمان لائے اور کلیسیا میں شامل ہو گئے، اور کلیسیا میں ان کی شمولیت کلیسیا کی ترقی کا باعث، غیر اقوام سے یسوع پر ایمان لائے، اور اس طرح کلیسیا مقدس پطرس کی قیادت میں بڑھتی رہی، ترقی کرتی رہی۔ آج کی انجیل مقدس میں، جو کہ مقدس یوحنا رسول کی انجیل، اس کا 6 باب 60ویں آیت سے 69ویں آیت سے یہ اقتباس لیا گیا ہے۔ یسوع مسیح کفرن ہوم میں ہیں اور اس کی عبادت خانے میں اپنے شاگردوں اور رسولوں کے ساتھ ہیں، اور ان سے کلام کرتے ہیں، مخاطب ہے، اور کلام بہت چیلنجنگ ہے۔ شاگرد جنہوں نے ایک بڑی تعداد میں یسوع کے پیچھے ہونے کا ارادہ کیا، یسوع کے ساتھ ہو لیے، ان کے خیال میں تھا ہم عیش کریں گے، ہمیں بہت کچھ ملے گا، ہم امیر بن جائیں گے، ہمارے پاس بڑی جائیداد ہو جائے گی یسوع کے ساتھ ہونے سے، چونکہ یسوع معجزات کرتا تھا، یسوع شفائیں دیتا تھا، تو وہ بڑے بڑے خواب باندھے ہوئے تھے۔ لیکن یسوع تو کہتا ہے کہ مجھ سے بہتر لومڑیاں ہیں جن کے پاس ماندے ہیں، پرندے ہیں جن کے پاس گھونسلے ہیں، لیکن میرے پاس اتنی جگہ نہیں جہاں اپنا سر رکھوں۔ تو یہ جو شاگرد تھے جنہیں یہ لالچ تھا، جو لالچ کے تحت یسوع کے پیچھے ہوئے تھے، جب یسوع کلام کرتا ہے تو کہتا ہے تیرا کلام بہت سخت ہے، اس پر کون عمل کرے گا، اور یسوع کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اور اب جو 12 جن کو یسوع نے چنا تھا، یسوع ان سے بھی مخاطب ہوتا ہے، یسوع کہتا ہے اگر تم بھی جانا چاہتے ہو چلے جاؤ۔ تو مقدس پطرس سب شاگردوں کی نمائندگی کرتے ہوئے کہتے ہیں اے خداوند، ہم کس کے پاس جائیں؟ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں۔ ہاں، ہمیشہ کی زندگی کی باتیں یسوع کے پاس ہیں اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے، یہ وہ سچائی ہے جس کا اعلان، جس کا اعتراف مقدس پطرس کرتا ہے۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کلیسیا میں ایک ایسی اکثریت بھی ہے جو لالچ کے تحت یسوع کے پیچھے ہے، اور آج گھر گھر جو چرچز بنے ہوئے ہیں، منسٹریاں بنی ہوئی ہیں، ان کا مقصد اور کوئی نہیں ہے، صرف یہی ہے پیسہ اکٹھا کرنا، لالچ ہے، اور ان کے پیچھے بہت سارے لوگ اس لالچ میں جاتے ہیں کہ ہمیں کچھ 4 پیسے مل جائیں گے، ہمیں کھانے کے لیے مل جائے گا۔ لیکن میرے عزیزو، یہ ہمارے ایمان کی بنیاد نہیں ہے۔ یہی چیلنج ان شاگردوں کو تھا جنہوں نے یسوع کے پیچھے ہوئے، لالچ کے تحت ہوئے، اور اس کے بعد وہ یسوع کو چھوڑ گئے۔ اور آج بھی جو حقیقی، جو اصلی کلیسیا ہے، اس سے منحرف ہو کر بہت سارے لوگ لالچ میں ایسی لوگوں کے پیچھے جا رہے ہیں جو محض بزنس کرتے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں اور کلیسیا کو گمراہ کر رہے ہیں۔ آئے میرے عزیزو، ہم سچائی، ایمان اور بغیر کسی لالچ کے یسوع کے پیچھے چلیں، اس کی صلیب کو اٹھائیں، اس کے سچے اچھے شاگرد بنیں، تاکہ ہم ہمیشہ
اس کے ساتھ وفادار رہیں اور زندگی کا تاج پائیں، اور کیونکہ زندگی کی باتیں اس کے پاس ہیں۔ ہر برکت کا سچشمہ یسوع ہے۔ برکت پانی ہے تو اپنے دل سے لالچ نکالیں اور صاف دلی کے ساتھ اس کے پیچھے ہو لیں، تاکہ ہم اس کے سچے اچھے وفادار شگیر ٹھہریں۔ مسیح ہمارے خدا ان کے وسیلے سے، آمین۔